کوشش کی جائے گی. میں آپ کے توسط سے, اس پریس کانفرنس کے توسط سے یہ حکومت کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ ہر حربے کے نتیجے میں ہمارے کسی ممبر کو نقصان پہنچانے کی نیت رکھتے ہیں یا سوچ رکھتے ہیں تو آپ ہوشیار ہو جائیں, کیونکہ ہم کسی بھی طریقے کی تکلیف ہمارے ممبر کو یا ممبران کو پہنچی تو اس کا ذمہ دار آپ کو ٹھہرائیں گے. اگر ہمارا ایک ممبر بھی غائب کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا ذمہ دار ہم اس سلیکٹڈ حکومت کو ٹھہرائیں گے, اور وہ واضح ذمہ دار ہوں گے, چونکہ آپ کے اپنے ترجمان یہ کہتے پھر رہے ہیں, جن کا نام شبلی فراز ہے, کہ ہم ہر حربہ استعمال کریں گے اس الیکشن کو جیتنے کا. ہم شریف لوگ نہیں ہیں, ہم شرافت نہیں دکھائیں گے, یہ بھی انہوں نے کہا ہے. ہم شرافت سے نہیں چلیں گے. تو اب شرافت سے نہیں چلیں گے, ہر حربہ استعمال کریں گے. یقیناً یہ وہ اندیے ہیں جو ہمارے لیے تشویشناک ہیں. اس کے علاوہ افسوس تو یہ ہمیں ہوتا ہے ان کی منافقت پر, کہ سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ وہ مجرم ہیں جنہوں نے ان کو ووٹ نہیں ڈالا 3 مارچ کو. اب وہ 16 مجرم ہیں ان کی نظر میں, 17 مجرم ہیں, لیکن انہی مجرموں کو, انہی کرپٹ لوگوں کو بقول ان کے انہوں نے گلے سے لگایا اور ان سے اپنے تئیں اعتماد کا ووٹ لیا. کیونکہ ہمارے نزدیک تو اس اجلاس کی کوئی آئینی اور سیاسی وقت نہیں ہے جو کہ حکومت نے بلایا, کیونکہ ہمارے سامنے کوئی ایسا اعلان نہیں ہوا جو کہ آئین میں جو درج ہے کہ صدر اس بات کو تسلیم کرے گا کہ وزیر اعظم اعتماد کھو بیٹھا ہے میجورٹی کا, اور اس کے نتیجے میں کوئی کمیونیکیشن سامنے آئے گی. لیکن کوئی بھی کمیونیکیشن صدر کے آفس کی ہم نے نہیں دیکھی. یہ خود ہی اپنے لیے اجلاس بلا لیتے ہیں اور خود ہی اس میں جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں, اور انہی لوگوں سے لے لیتے ہیں جن کو مجرم قرار دیتے ہیں. تو منافقت کی پالیسی پر منوان عمل ہو رہا ہے. اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ اے این پی کے لیے انہوں نے کیا کچھ نہیں کہا. اے این پی کے پاس بھیک مانگنے چلے گئے ووٹ کی. اس کے بعد جے یو آئی ایف کے لیے کیا کچھ نہیں کہا. کن القاب سے ان کی لیڈرشپ کو یہ پکارتے رہے, بلاتے رہے. ان کو تک ڈیپوٹی چیئرمین بننے کی پیشکش انہوں نے کر دی. مگر بدقسمتی تو اس جماعت کی دیکھیے کہ آج ان کے پاس کوئی اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کرنے کے لیے نہیں ہے. سینٹ کے اندر چیئرمین بھی مانگے تانگے کا لے آئے ہیں, اور آج جو ڈیپوٹی چیئرمین کا انہوں نے اعلان کیا ہے وہ بھی مانگے تانگے کی تمام جو ہے وہ پالیسی ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جیسے کہ پہلے بھی ہم کہہ چکے ہیں کہ یہ جماعت سلیکٹڈ تو ہے ہی ہے, یہ حکمران سلیکٹڈ تو ہے ہی ہیں, لیکن اب ہمیں لاوارث اور یتیم بھی نظر آ رہے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اپنا کہنے کو کوئی کینڈیڈیٹ نہیں ہے. جو کینڈیڈیٹ اتارے ہیں ان پر یہ نہ کوئی منشور کی پابندی ہے, نہ کوئی آئیڈیالوجی ان کے پاس تو ہے نہیں, لیکن اگر نام کی کوئی آئیڈیالوجی کسی جماعت کی ہو تو یہ اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے. دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ سید یوسف رضا گیلانی صاحب, جو کہ نیشنل اسمبلی سے سینٹ کا الیکشن جیت کر آج سینیٹر بنے, اور میں سمجھتی ہوں کہ گیلانی صاحب کی کل کی جو تقریر انہوں نے کی ہے اس میں انہوں نے جو اپنے بارے میں, اپنے تجربے کے بارے میں بیان کیا ہے وہ پبلک نالج ہے. ایک سیاسی کارکن کی حیثیت میں گراس روٹ سے انہوں نے کام شروع کیا, اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں آئے, یہاں پر اپنی خدمات انجام دی, منسٹر کی حیثیت میں, وزیر اعظم کی حیثیت میں. گیلانی صاحب نے اسپیکر کی حیثیت میں جب کام کیا تو ان کے جو اپوننٹس ہیں ان کی جماعت کے, وہ تک ان کے جس طریقے سے ان کا کانڈکٹ رہا اس کرسی میں بیٹھ کر, اس کی تعریف کرتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ جب آپ کا اپوننٹ آپ کی تعریف کرے اسپیکر کی کرسی میں, آپ کی کانڈکٹ کی, جس طرح آپ ہاؤس چلاتے ہیں, جب اس کی تعریف کرے تو واقعتاً آپ کا میرٹ آپ کے لیے بولتا ہے. آپ کو اپنی تعریف نہیں کرنی پڑتی, آپ کے کام سے آپ کی تعریف ہوتی ہے. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی پرفارمنس سے یہ ثابت کیا کہ وہ آئین پہ چلنے والے, قانون پہ چلنے والے سیاسی کارکن ہیں, جو اگر اسپیکر کی کرسی پہ بٹھا دیے جائیں تو وہاں پر بھی اپنا بہترین کام دکھاتے ہیں, وزیر اعظم کی یا وزیر کی کرسی پہ بھی بٹھا دیے جائیں تو وہ اپنا کام احسن طریقے سے کرتے ہیں. گیلانی صاحب کا ٹریک ریکارڈ, اور کل تو انہوں نے اپنے ٹریک ریکارڈ میں اپنا جیل کا پیریڈ بھی شامل کیا,
انہیں تو جیل بھی کاٹی ہے ایک سیاسی قیدی کی حیثیت میں, اور اس ملک کے لیے ان کی خدمات نمایاں ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ ہیں اور پی ڈی ایم کا کینڈیڈیٹ اس وقت کا جو ہے وہ گیلانی صاحب کی شکل میں ہے, جے یو آئی ایف کی جانب سے جو نام دیا گیا ہے ڈیپوٹی چیئرمین کا, وہ بھی پی ڈی ایم کا ہی نام ہے. تو مل کے جماعتوں نے 2 کینڈیڈیٹس اتارے ہیں. ان دونوں کینڈیڈیٹس, اور حیدری صاحب بھی پہلے رہ چکے ہیں اس پوزیشن پہ, اور ان کی بھی جس طریقے سے انہوں نے خدمات انجام دیے ہیں سینٹ کے اندر, وہ بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو عوام میں سے آئے ہیں, ان کو عوام کو ہی جواب دینا ہے. یہ عوام کے فیصلوں کے نتیجے میں جیل بھی بھگت چکے ہیں. یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہیں بھاگ جائیں گے یا بھاگنے والے ہیں. ان کے لیے نہ کوئی چور دروازہ ہے, نہ چور دروازہ کبھی انہوں نے دیکھا ہے. یہ وہ کینڈیڈیٹس ہیں جو آپ کے سامنے ہیں, آپ کے سوالات کے جواب دیتے ہیں, اور اسمبلی میں ان کا ٹریک ریکرڈ ہے اٹینڈنس کے اعتبار سے. گیلانی صاحب کا ٹریک ریکرڈ وزیر اعظم کی حیثیت میں بہترین ٹریک ریکرڈ ہے. ان کے لیے تو میں کہتی ہوں ان کے مخالفین بھی ان کی پرفارمنس کا دم بھرتے ہیں. جو انہوں نے کام کیے, اپنی جماعت کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا, دیگر جماعت کے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا. انہوں نے اسمبلی میں آ کر ان تمام ڈپارٹمنٹس کے سوالات کے جواب دیے جو ان کے سپورٹ تھے. وہ کبھی بھی اسمبلی کی کارروائی سے نہیں بھاگے, بلکہ شاید کوئی رکن قومی اسمبلی ایبسنٹ رہا ہو, لیکن وزیر اعظم ریگولرلی اپنے دور حکومت میں اسمبلی آیا کرتے تھے. تو یہ چند ایسی باتیں آپ کے سامنے دہرانی تھیں, اور افسوس کا اظہار کرنا تھا حکومت کی اس وقت کی جو ان کا طریقہ کار ہے سینٹ کے الیکشنز کو لے کر, چیئرمین سینٹ کے الیکشن کو لے کر. واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ حکومت جو ہے یہ اپنے ہوش کھو بیٹھی ہے. 3 مارچ کے بعد تو ان کے ویسے ہی ہوش جو تھے وہ اڑے ہوئے تھے, لیکن اب جس طریقے سے پے در پہ یہ بیانات دے رہے ہیں, پے در پہ کبھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے ای سی پی کے آگے, اور یہ بھی آپ نے دیکھا کہ کل ہی نتیجہ آ گیا. گیلانی صاحب کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے اپلیکیشنز دے دیں, وہاں ایک فوج بھیج دی الیکشن کمیشن کی طرف. گیلانی صاحب کے الیکشن سے قبل ویڈیوز لیک کر دیں, اور پھر یہ برملا کہتے رہے کہ جی ویڈیوز جو تھیں وہ ہم نے خود ہی بنائی تھیں. تو بھائی آپ نے بنائی جس نیت سے تھی, وہ نیت بھی یوسف رضا گیلانی کے خلاف تھی. سید یوسف رضا گیلانی کے کینڈیڈیچر کا خوف اس قدر تھا کہ ان کو پوری سازش کرنی پڑی, ان کو ویڈیو بنانی پڑی, اور پھر آ کے کہنا پڑا کہ یہ ویڈیو انہی کے خلاف ہم نے بنائی تھی. تو یہ بھی تو بدنیتی پر مبنی ہے, یہ بھی تو ایک گھنونی پریکٹس ہے, ایک کرپٹ پریکٹس ہے. اس کا بھی تو الیکشن کمیشن نوٹس لے کہ آپ ایک ممبر کو ہراساں کر رہے ہیں, ایک ممبر کو ڈسکوالیفائی کرانے کے عمل کو آپ نے ان کے الیکشن سے پہلے ہی شروع کر دیا. جب وہ کامیاب ہو جاتے ہیں اس کے بعد آپ دوبارہ ای سی پی ان کی کامیابی کے خلاف چلے جاتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ آپ کہتے ہیں کہ جی میجورٹی ہے آپ کے پاس تو اوپن بیلٹ کرا دو قومی اسمبلی میں. اب تو میجورٹی پی ڈی ایم کی جماعتوں کے پاس ہے سینٹ کے اندر, تو اب یہ پی ٹی آئی کیوں اوپن بیلٹ سے بھاگ رہی ہے؟ اب کیوں نہیں؟ اب تو ان کے وزیر دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ سیکرٹ ہونا چاہیے. اب تو میں نے ان کے وزراء کو دلائل پیش کرتے سنا ہے مختلف ٹیلی ویژن چینلز پر, جو آ کر قرآنی آیات سے شروع کرتے ہیں. وہ آپ کہتے ہیں جی سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے کیونکہ اس کرسی میں سیکرٹ بیلٹ ہوتی ہے. ارے بھائی, اگر وہاں پر یہ حلال تھا تو پھر یہاں پر بھی وہ طریقہ حلال ہونا چاہیے. یہاں پر وہ طریقہ حرام ہے لیکن قومی اسمبلی میں وہ طریقہ حلال تھا. تو اب تو پی ڈی ایم کی میجورٹی ہے, اگر اصولوں کی سیاست کر رہے ہیں اور اسی اصول پر قائم ہے اوپن بیلٹ کے, تو پھر یہاں پر بھی وہی موقف اختیار کرنا چاہیے تھا. لیکن چونکہ عمران نیازی شروع سے لے کے آخر تک منافقت کی پالیسی اور منافقت کی سیاست کر رہے ہیں, لہٰذا یہاں پر بھی وہ اپنی منافقت سے باز نہیں آئے ہیں. میں دیگر ساتھیوں کو بھی شامل کروں گی اس گفتگو میں اور پھر آپ کے سوالات لیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بھائیو. جیسے کہ شازیہ نے کہا, ایک تو یہ جو اعتماد کا ووٹ لینا تھا یہ سریحاً آئین کی خلاف ورزی تھی. اصولاً پریزیڈنٹ آف پاکستان اسپیکر کو لکھتا ہے اور اسپیکر پڑھ کے وہ قرارداد سناتا ہے کہ جی آپ پر ہمیں